أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نف من من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، دو تین چار سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی باندی یہ زیادہ قریب ہے، ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی سے دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو جس مال کو اللہ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارے درس کا عنوان ہے یہ سورۃ النساء کے پہلے رکوع سے لیا گیا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بچو۔
تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کا بھی الحمدللہ. جیسے کہ تمام ٹاپکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی کلام پاک میں پیاری پیاری نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہیں الحمدللہ، وہ اللہ کی توفیق سے ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے عمل صالح کرنے کی. جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اور جو سیکھ رہے ہیں اس پر پوری طرح سے ہم عمل کرنے کے قابل بن جائیں. آمین یا رب العالمین. اور انشاءاللہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو میری بہنوں، آج کے جو ٹاپک میں سورۃ النساء کے پہلے رکوع سے ہم نے یہ لیا تھا ٹاپک کے اللہ پاک کا یہ ارشاد کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تو یہ ٹاپک کے علاوہ اس صورت میں یتامہ کے حقوق اور بیویوں کے حقوق کے بارے میں بھی آیا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم یتامہ اور بیویوں کے حقوق جو ہیں وہ نیکسٹ اس میں سمجھیں گے. لیکن آج جو ہم سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے رشتہ داری اور اللہ تعالیٰ سے تقوی کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ اس سورے کے شروعات میں ہی، یہ سورۃ النساء مدنیہ ہے، مدینے میں ہی نازل ہوئی. یہ بھی الحمدللہ جتنی ہم نے پچھلی صورتیں پڑھی ہیں، جیسے ہم سورہ غاشیہ تک پڑھ کے رکے ہیں پچھلی 30ویں پارے کی صورتوں میں، تو وہاں پر یعنی لیول 1 والوں کا ہمارے ہاف سلیبس ہوا ہے، تو ہم نے ان لوگوں کا سیمسٹر 1 ہونے تک تھوڑا سا گیپ دیا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ شروع کریں گے وہ پچھلی صورتیں بھی انشاءاللہ ایک ہفتے میں شروع کریں گے انشاءاللہ. اس ہفتے سے ہم نے سورۃ النساء شروع کیا ہے، تو 2 سائملٹینیسلی چلے گا. اکثر بہنیں سوال کرتی ہیں کہ باجی مطلب وہ تو 30th پارہ کنٹینیو کر دینا تھا، تو الحمدللہ وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ساتھ ساتھ سورہ نساء بھی ہم نے شروع کیا ہے. اور تمام بہنوں سے میں نے جیسے سیٹرڈے آپ لوگوں سے اسپیشل درس لیا تھا یہ کہہ کر کے قرآن سے جڑ جاؤ، کسی بھی طریقے سے جڑ جاؤ انشاءاللہ. جیسا کہ آج سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، تو آج جو آپ جڑ رہی ہیں الحمدللہ تمام بہنیں، کتنی ساری بہنیں ماشاءاللہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتی ہیں. یعنی آپ اچھی طریقے سے یعنی اس صورت کو سمجھیے انشاءاللہ. جیسا کہ آج شروع ہو رہا ہے پہلا رکوع، تو مسلسل اٹینڈ کریے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. اس کے احکامات کو سورۃ النساء میں جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے سب مل کر انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو، یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب قرآن میں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اللہ پاک کا خطاب سورے میں الگ الگ انداز سے الگ الگ صورتوں میں اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب کرتا ہے. انسان میں سے کون کون کس سے، یعنی تمام نوع انسان سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس کہہ کر. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے. یعنی سارے لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے بطور خاص احکامات اور بھی اللہ پاک دیتا ہے. اور اکثر تو آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس سے بھی خطاب کیا اللہ نے کہ اے لوگو. تو نہیں، ساری انسانیت سے اللہ کا خطاب ہے. قرآن کا خطاب صرف مسلمان سے ہی نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت سے اللہ خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. تمام لوگوں سے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا تمام لوگوں کے لیے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے. اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے، الذی جو خلقکم، تم کو پیدا کیا. اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا. انسان کیا کرتا ہے اپنے یعنی خالق کو، اس کے پیدا کرنے والے کو، اسی کو بھول جاتا ہے. یعنی جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو وجود بخشا، جو کہ پہلے کوئی شیء مذکورہ، کوئی ذکر کرنے والی چیز ہی نہیں تھا. یعنی ہماری پیدائش سے پہلے نہ ہمارا نام تھا، نہ ہمیں زندگی ملی تھی. ہم تو ایک بے نام گمنام چیز تھے. اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں اللہ نے ہمیں لایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی نام دیا، اللہ نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، پہچان دی معاشرے میں. تو یہ کس کی مہربانی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اس اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو تمہارے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، من نفس واحدہ یعنی ایک جان سے پیدا کیا تمہیں، ایک جان سے. وہ کون تھی جان؟ وہ کون سی جان تھی؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. ان کو کہا جاتا ہے ابو البشر. کیا کہا جاتا آدم علیہ السلام کو؟ ابو البشر، یعنی سارے بشر، سارے انسان کے باپ. کون تھے؟ آدم علیہ السلام. ابو البشر انہیں کہا جاتا ہے. ایک جان سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے. اور انہی کی منہا، ان سے، اور اسی ان کی جان سے، استغفر اللہ العظیم، تو اس جان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے
ان کی اہلیہ بی بی ہوا کو پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وہی جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج ہوا کو پیدا کیا. پھر ہوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دونوں سے ساری نسل پہلی. آدمی جو بولتے نا، آدمی آدم سے ہی ہے. آدمی کیا ہے؟ آدم سے ہی ہے. یعنی آدمی آدم سے آدمی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پھر اس کے بعد ہوا علیہ السلام کی تخلیق کی، اور پھر ساری دنیا میں لوگ پھیلے. جیسے کہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، ان المرأة خلقت من ضلع وان اوج شيء في الضلع اعلى. کیا معنی ہے؟ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے. بالائی حصہ ہے، اور اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے. یعنی عورت کے بارے میں یہ کہا گیا. تو وہ عورت کون ہے جو پہلی عورت پیدا کی گئی تھی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق ہوئی تھی. کس کی؟ آدم علیہ السلام کے پسلی سے جو تخلیق ہوئی تھی کس کی ہوئی تھی؟ بی بی ہوا کی. تو ہوا علیہ السلام کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی، اور ان کے ذریعے سے ساری کائنات میں یعنی ساری دنیا میں لوگ پھیلے. تو کیا کہا جاتا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ من خلق یا ایھا الذین آمنوا تقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے. یعنی آپس میں لوگ بولتے نا کہ مطلب میں بڑا تو چھوٹا، میں نے فلاں کیا، میں نے وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم سب ایک ہی مخلوق ہو، ایک ہی مخلوق ہو، ایک ہی جان سے اللہ نے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر انہی کی پسلی سے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا. ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ من نفس واحدہ. نفس واحدہ کون ہے؟ دوبارہ کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے. نفس واحدہ کون ہے؟ نفس واحدہ ہے آدم علیہ السلام. وخلق منہا، ان سے پیدا کیا، زوجہا، ان کی زوج کو یعنی ان کی بیوی کو، ہوا علیہ السلام کو. وبث، پھیلا دیا، منہما، ان دونوں سے، رجالن کثیرا ونساء. رجال آدمی کو کہتے ہیں، رجلن آدمی، رجال اس کا پلورل. رجالن بہت سارے آدمی، کثیرن بہت سارے، رجالن کثیرن بہت سارے آدمی، ونساء عورتیں، بہت ساری مرد اور عورتیں پیدا کی. واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یعنی اب ایک اللہ سے ڈرو. اس نے تم کو پیدا کیا، اس نے وجود بخشا، زندگی بخشی، اور ڈرو اس رب سے جو الذی، جس سے تساءلون، تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے ذریعے سے یعنی اس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو. اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے نا بندہ، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کوئی چیز مجبور ہو جا رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے تمہیں یہ چیز تو نے پہنچا دو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں یہ چیز کر دو. یعنی اللہ سے لوگوں کو ڈراتے، خود نہیں ڈرتے. تو اللہ تعالیٰ بڑا سب کو بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب ڈرو. ایسے نہیں کہ دوسروں کو ڈرا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ایسے کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ انسان خوف کرے، اللہ کا خوف کرے. تو خود بھی خوف کرنا ہے، نہ صرف دوسروں کو تلقین کرنی ہے بلکہ خود بھی اللہ کا خوف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم ایک دوسرے سے اللہ کے نام پر ڈرو، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. اور والارحام، ہاں اب یہ بہت اہم بات، کیونکہ تقوی کا لفظ، اللہ سے ڈرنے کا لفظ تو ہر ایک استعمال کرتا ہے، تقوی کا لفظ تو ہر ایک استعمال کرتا ہے کہ ہاں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. لیکن ڈرنے میں کیا ہے؟ ڈرنے میں یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات، اس سے ڈرے، اور نہ صرف ڈرے بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے تمہارا عمل بھی درست ہو. عمل بھی درست ہو. عمل کیا ہے؟ ایک بہت بڑا عمل یہاں پر اللہ تعالیٰ بتائے، والارحام، تم رشتہ داری کو توڑنے سے بچو، رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. رشتے ناطے توڑنے سے بچنا کیا ہے؟ کہ رشتہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہتے ہیں کہ ادھورا نہیں بنایا. ایک جیسا مطلب اس کی مرضی ہے کہ وہ جا کر اکیلا جیسے جنگل میں جا کے بسر کر لے اپنی زندگی، یا کہیں بھی چلے جائے وہ تنہا نہیں. اللہ نے اسے ایک خاندان دیا، ایک قبیلہ دیا، ایک اس کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو وہ رشتہ داری کو توڑنے سے بچنے کے لیے کہا گیا. آج بڑا آسان ہے ہمارے لیے،
آج بڑا آسان ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارحام سے مراد رکھا کہ رحم کے رشتوں کو رشتے ناتے اس کو توڑنے سے بچو. اب یہ رشتے داریاں بڑی آسانی سے توڑی جا رہی ہیں. رشتے داریاں تو بڑی آسانی سے توڑی جا رہی ہیں. اب یہ رحم میں بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے محرم اور غیر محرم سبھی رشتے دار اس میں شامل ہیں. بہرحال احادیث میں کئی مرتبہ کثرت سے یہ آیا ہے کہ خرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، جسے صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی کہتے ہیں. تو یہ صلہ رحمی لازم یعنی پکڑنا ہے ہمیں. ایسے نہیں کہ دشمنیوں کی بنا پر ہم نے رشتے توڑ دیے اور رشتے توڑ کر ان کا چہرہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہمارا چہرہ وہ نہیں دیکھیں گے، وہ میں اس کو بھائی مانتی نہیں، میں اس کو بہن مانتی نہیں، اس نے میرے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا، آج سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، اس نے میرے بچوں کو ایسا کہہ دیا، آج سے اس کا میرا تعلق ختم ہے. بعض تو وہاں تک میت تک پہنچ جاتے، مرنے پر بھی وہ میرے پاس نہیں آنا، یا وہ مر گئی تو بھی میں نہیں جاؤں گی. یعنی دشمنیاں ایسی سخت ترین کر لیتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ چیز حرام ہے. رحم کے رشتے توڑنا سخت ترین بڑا گناہ ہے. رحم کے رشتے نہیں توڑنا. خاص کر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ تم رحم یعنی ایک ماں کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، رحم اسی کو کہتے ہیں. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. تو اس پیٹ سے جو بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ یعنی نا اتفاقیوں کی بنا پر اکثر تو کیا ہوتا ہے، پیسہ انسان کا یعنی کیا کہتے ہیں کہ فتنہ و فساد کا باعث ہوتا ہے. پیسہ، پہلی بات تو پیسہ ہوتا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے، انانیت. جو رشتے توڑنے کے اکثر میں نے اسباب دیکھے تو وہ اسباب میں کیا ہے، پہلا بڑا سبب جو نظر آیا وہ پیسہ ہے کہ پیسے کی بنا پر رشتے قائم رہتے ہیں، پیسے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے کسی نے کسی کو قرض دیا تھا، وہ قرض واپس نہیں کیے، جائیداد میں سے کچھ حصہ انہوں نے ایکسٹرا لے لیا، ان کو کم کر دیا، اب چلو برسوں دشمنی نبھا رہے ہیں. انہوں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، اب چلو برسوں دشمنی نبھا رہے ہیں. ایسی دشمنی، پکی دشمنیاں کہ یعنی اعلان بانگ دہل جسے کہتے ہیں نا، مطلب کیا کہتے ہیں اسے، علانیہ اعلان کر کے رشتے توڑتے ہیں کہ ان کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں. شادی بیاہ میں ملتے ہیں تو ایسے صورتیں بسور کر پلٹ جاتے ہیں جیسے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سارا یعنی کیا کہتے ہیں کہ ساری محفل انہیں دیکھتی ہے، ساری محفل دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہی، یہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، کیونکہ ان کے درمیان دشمنی ہے. کس بات کی دشمنی بھائی، سبحان اللہ، کس بات کی دشمنی؟ کہ دشمنی پیسے کی بنا پر، دولت کی بنا پر، انانیت کی بنا پر. انہوں نے کچھ کہہ دیا تھا، وہ انہوں نے فلاں کر دیا تھا، انہوں نے یہ سخت ترین الفاظ کہہ دیے تھے. زبان نہ فتنہ ہے، بڑا فتنہ. یعنی ہے نا کہ ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان کی ضمانت مجھے دو، میں جنت کی تمہیں ضمانت دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. دوبارہ کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے، حدیث شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی زبان کی مجھے ضمانت دو، یعنی گارنٹی دو اپنے زبان کی، تو پھر میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. جنت کوئی آسان بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تم اپنی زبان کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گی. یعنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے رشتہ داریوں کے توڑنے کا سب میں بڑا سبب پیسہ دولت کے ساتھ ساتھ یہ بڑا سبب ہے زبانداری. یعنی ہم زبان یعنی ہے تو نا، مطلب اللہ نے ہڈی نہیں رکھی نا زبان میں، کہ اللہ نے یعنی مطلب یہ کہ آپ زبان پھسلی کچھ بھی بول دیے، غصے میں آیا انسان کچھ بھی بول دیا، آگے والے کے دل کو توڑ دیا. اب وہ دل تو اس کا ٹوٹا ہوا دل اس کو تو جوڑنے کا ہی نہیں، وہ تو اور دشمنی پکڑ لے کے بیٹھ جائے گا. اور وہ زبان سے جو نکلے ہوئے تیر تھے آگے والے کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور وہ تیر ہمیشہ اس کا زخم تازہ ہی رہتا ہے، اس کو وہ بجھاتا نہیں، سکاتا نہیں، وہ تیر ہمیشہ لیے پھرتا ہے آگے والے. تو چاہیے کہ نہ ہم اپنی زبانوں سے ایسے سخت ترین الفاظ نکالیں جس کی وجہ سے آگے جو بھی ہمارا رشتہ دار ہے اس کو ایسے ناگوار گزرا کہ اس نے زندگی بھر وہ بات کو یاد رکھ لیا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا. اللہ مستعان. اللہ ہماری حفاظت کرے. سورہ نساء کے شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم الارحام یعنی رحم کے رشتہ داروں کا خیال رکھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
اللہ سے ڈرو، یعنی یہ صرف پہلی آیت ہے میری بہنوں جو میں نے ابھی میں ابھی سمجھا رہی ہوں آپ کو، وہ پہلی ہی آیت ہے سورہ نساء کی. ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور آخر میں یہ کہا کہ رشتہ داری کو نبھاؤ. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ڈر ہے اللہ کا، یعنی میں بھی کہوں کہ ہاں مجھے ڈر ہے اللہ کا، یعنی کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا، کوئی بھی بندی یہ نہیں کہتی. میں آپ کو کہوں کہ آپ کو تو اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، تو بولی کہ نہیں کیوں نہیں، میرے پاس تو اللہ کا ڈر ہے، میں ڈرتی ہوں اللہ سے. تو ڈرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا یعنی عمل پوچھتے ہیں، تقاضا. آپ ڈر رہی ہیں اللہ سے تو ڈر کا تقاضا بھی کچھ ہوتا ہے. یعنی آپ ایگزامپل دو کہ آپ ڈر رہی ہیں اللہ سے. وہ ایگزامپل کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا، اللہ سے ڈر کے اپنے رشتہ داروں سے کوئی تلخ گفتگو نہیں کرنا، اللہ سے ڈر کے اپنے رشتہ داروں پر کوئی ظلم نہیں کرنا، اللہ سے ڈرنا اور اپنے رشتہ داروں پر کوئی ناحق کے. دیکھیے اب کہتے ہیں کہ پیسہ، ہاں دولت میں نے انہوں نے میری دولت لے لی، ٹھیک ہے، دولت کتنی دن استعمال کریں گے؟ جائیداد کا حصہ ہڑپ لیا، ٹھیک ہے، کتنے دن استعمال کریں گے؟ کتنے دن استعمال کریں گے؟ ٹھیک ہے، زندگی بھر بھی استعمال کرتے ہیں. تو زندگی کتنی ہے میری بہنوں؟ زندگی ہے حد سے زیادہ 60-70 سال، ہے نا، حد سے زیادہ 60-70. اب اس کے بعد جو ان کا نتیجہ ہوگا وہ اللہ کے پاس تو اتنا برا نتیجہ ہے، وہ تو اس قدر برا نتیجہ ہے کہ وہ نتیجے کو دیکھ کر انسان حسرت کرے گا. اسی لیے تو نا قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الحسرہ، حسرت کا دن. یوم آخرہ کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کے بعد جو آخرت برپا ہوگی اسے کیا کہتے ہیں؟ یوم الحسرہ بھی کہتے ہیں، حسرت کا دن. انسان اس دن حسرت کرے گا، انسان اس دن حسرت کرے گا، کہے گا کہ کاش کہ میں نے رشتہ داری نبھا لی ہوتی، کاش کہ میں نے یہ چیز کر لی ہوتی. آج یہ حقوق ان کے میں کس طریقے سے ادا کروں؟ رشتہ داریوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور یہ جو ظلم انسان کرتا ہے انسان پر، خاص کر رشتہ داروں پر، تو میری بہنوں مین اسباب کو چیک کر لیجئے، اور وہ ظلم کہیں ہمارے ہاتھوں نہ ہو، اس سے فوری ہٹ جائے گی انشاءاللہ. کیا بتایا تھا میں نے؟ مین ریزن یہ بتایا تھا، دولت، پیسہ. دوسرا مین ریزن جو ہے وہ ہے زبان ہماری، اور تیسرا جو ہے وہ ہے دلوں میں بغض، عناد، حسد رکھنا. یہ بھی بہت خطرناک بیماری، کئی خاندانوں کو میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اس وجہ سے کئی گہری محبتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، کئی گہری کیا کہتے ہیں کہ رشتہ داریاں تھی، سگی رشتہ داریاں، رحم کی رشتہ داریاں ٹوٹتے ہوئے دیکھی محض حسد کی بنا پر. مومن سے کیسے حسد کر سکتا ہے؟ تعجب ہے اس بات پر کہ مومن سے کیسے حسد کر سکتا ہے؟ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں حسد کی بیماری ہو، جس کے دل میں حسد کی بیماری ہو، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو اپنی بیماری کو دور کرنا ہے، اسے اپنی بیماری کو دور کرنا. یہ ایسی گندی بیماری ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتی ہے میری بہن. کسی کے بیٹی کے ہاں رشتہ اچھا ہو گیا، اب اس کی بیٹی کے ہاں رشتہ اچھا نہیں ہوا تو اسے آ گیا دل میں کہ ارے یہ تو میری بیٹی کے ساتھ یہ رشتہ ایسا نہیں ہوا، اس کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا. اب وہ حسد پکڑے بیٹھی ہے، جل رہی ہے. تو نعوذ باللہ، یہ جلن و حسد کی بیماری انسان کو لے ڈوبتی ہے، رشتہ داریوں کو توڑتی ہے، رحم کے رشتوں کو ختم کر دیتی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں دولت سبب بن رہی ہے، کہیں آپ کی زبان سبب بن رہی ہے، کہیں آپ کا حسد سبب بن رہا ہے، تو ان اسباب کو حرف غلط کی طرح مٹا دے، ان اسباب کو حرف غلط کی طرح مٹا دے، اپنی زندگیوں میں یہ چیز نہیں لائیں. حتیٰ کہ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ محفلوں میں بھی ملتے ہیں تو علانیہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے یہ چڑے ہوئے ہیں، ان سے وہ چڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا انہوں نے منہ بسور لیا، ان کو دیکھا انہوں نے منہ بسور لیا. یہ پلٹ کر باز میں نے دیکھا کہ پوچھتے ہیں کہ فلاں آ رہے ہیں دعوت میں نہیں آؤں گی. پوچھتا ہے بندہ، فلاں آ رہا ہے دولت میں، فلاں دعوت میں آ رہی ہے، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گی. کیونکہ مجھے اس کی صورت ہی نہیں دیکھنا ہے. ایسی کیسی خطرناک دشمنیاں پال لی ہیں، ایسی کیسی خطرناک دشمنیاں پال لی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے پہلی ہی آیت میں سورۃ النساء کے 2 مرتبہ اللہ سے تقوی اختیار کر لو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، 2 مرتبہ کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم جس اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور پھر رحم کے رشتہ داروں کا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی آپ کے اطراف میں کوئی چیز رکھی آپ کی آزمائش کے لیے.
آپ کے اطراف میں کوئی چیز رکھی ہے آپ کی آزمائش کے لیے, تو اس آزمائش میں ہمیں آپ کو کھرے اترنا ہے, اس آزمائش میں اپنے آپ کو کھرے اتارنا ہے. ایسا نہیں کہ بندے نے ہاں میں وہ قرآن بھی پڑھتی ہوں, میں اللہ سے بھی تقویٰ اختیار کرتی ہوں, میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میں تو 5 وقت کی نمازی ہوں, میں نے حج کر لیا, میں نے عمرے کر لیے, میں نے فلاں کر لیا, سب کر لیا, اگر میں رشتہ داری کو ادا نہیں کرتی, سگے بہن بھائی ماں یعنی کیا کہتے ہیں رحم مادر سے جو پیدا ہوئے ہیں, رحم مادر سے جو پیدا ہوئے ہیں, وہ ارحام والی رشتہ داری ہے, وہ تک بھی نہیں نبھا رہی ہے, تو پھر میرے حج کا, میرے عمروں کا, میرے نمازوں کا, میرے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری بہنوں. کیونکہ اگر وہ حق میں نے ادا نہیں کیا تو فرشتے گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے. اللہم احفظنا, اللہم احفظنا ایمانا, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان میں یہ خطرناکی ہو جائے, یہ خطرناکی کبھی نہیں ہونی چاہیے. یہ خطرناکی ہے, بہت خطرناکی ہے کہ بندہ محنت کرا, عمل کرا, محنت کر کے عمل کرا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے رشتہ داری نہیں نبھائی اور وہ جہنم رسید ہو گیا. تو کیونکہ حقوق ادا نہیں کیے اس نے, تو پھر وہ اللہ نے اس کے سپرد کر دیا اسے, ہے نا. مطلب قیامت کے دن جب روز محشر میں انسان کھڑا ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تو نے حقوق اللہ تو ادا کر دیے, حج کر لیا, عمرے کر لیے, روزے رکھ لیے, سب حقوق اللہ تو ادا ہو گئے, حقوق العباد کی بھی پوچھو گی, حقوق العباد کی بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے حسن سلوک کیا. اب 2 قسم کے لوگ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ چڑے تو ایسے چڑے, منہ بسورے تو ایسے بسورے کہ پلٹ کے دیکھے ہی نہیں, زندگی بھر یہ کہہ دیا کہ اعلان کر دیا کہ اس کی صورت نہیں دیکھنی ہے, مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھنی ہے, سوری مرنے تک بھی نہیں دیکھنی ہے, وہ مر گیا بھی تو اس کی صورت نہیں دیکھیں گے, تو اس قدر منہ بسور لیتے. اب بعض ہیں تو اس قدر یعنی کیا کہتے ہیں کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں کہ ایکسٹراس کر کے آگے والے کو اپاہج کر دیتے ہیں. یعنی بات سمجھ رہے نا آپ, کہ مطلب فار ایگزامپل کسی کی آپ نے مدد کرنی ہے, سبحان اللہ بے شک مدد کرنی ہے, لیکن مدد ایسی نہ ہو کہ آگے والا اپاہج بن جائے, یعنی اسے ہمیشہ مانگنے کی عادت. میں نے کچھ ایسی مثالیں دیکھی, میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسی مثالیں دیکھی کہ شروع سے سب ان کو دینے لگے اور ان کو اتنی عادت ہو گئی کہ وہ اچھے خاصے ہٹے کٹے رہتے ہوئے بھی مانگنے کی وہ عادی ہو گئے. تو یہ مانگنے کی عادت بھی یعنی ایسی دینے کی عادت بھی نہیں ڈالنا ہے کہ آگے والا ہمیشہ اپنے ہاتھ پھیلائی رکھے کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کے لیے, اپنی یعنی کیا کہتے ہیں بیسک نیسیسریز کے لیے, جتنی بھی مطلب اس کی ضروریاتی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے ڈیپینڈنٹ ہی ہو کے رہ جائے. وہ ایسے معذور بھی نہ کرے, حقوق ادا کریں. حقوق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ حقوق ادا کرنے سے یہ مراد ہے کہ ان کے خوشی اور غم میں آپ شامل ہوں, ان کی خوشی میں آپ خوش ہوں, ان کے غم میں آپ غمزدہ ہوں. ان کے حقوق ادا کرنے سے مراد کہ وہ نیڈی ہے, ان کو مطلب ہاتھ پیر ہلانا نہیں آ رہا, کچھ قسم کا تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں, آپ ان کی مدد کریے, اس وقت کریے. تو یہ مدد کرنا, یہ رشتہ داریوں کو نبھانا, ملنا جلنا, آنا جانا, ایک دوسرے کی ہنسی میں, خوشی میں, غم میں شرکت کرنا, تو یہ رشتہ داریوں کو نبھانا ہے. اور جائیداد میں سے یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جائیداد میں جو تقسیم ہوتی ہے اس تقسیم کے وقت میں فلاں نے فلاں کا حق مار لیا, فلاں نے فلاں کا حق مار لیا, اور یہ حق مار کر کتنے دن کھائیں گے. مشکل سے چند, یعنی پیسہ وہ چیز ہوتی ہے نا میری بہنوں, پیسہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ناحق کے کمایا گیا وہ مال, ناحق کے وہ مال کمایا گیا, اس میں برکہ نہیں ہوتی, اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی. ناحق کے جو مال کھاتے ہیں اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی, کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی, اور وہ بے برکتی کی ویسی زندگی گزارتے ہیں, اور دنیا میں بھی خرابی ان کی, آخرت میں بھی اللہ کے پاس عذاب ہے, نعوذ باللہ. تو یہ ناحق کا مال کھانے والوں کے لیے, نہ صرف ان کے لیے بلکہ نعوذ باللہ, اللہ محفوظ رکھے ہماری امت محمدیہ کے لوگوں کو, نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی وہ مال بڑا غلط ثابت ہوتا ہے, ان کے اولاد کے لیے بھی. یعنی وہ تو بظاہر کما رہے ہیں, بظاہر ان کے پاس اتنے سارا یعنی پیسہ دولت آ رہی ہے, کسی کا حق مار دیا تھا, ٹھاٹ باٹ کی زندگی دیکھنے والوں کو تو دکھ رہی ہے, لیکن اندر جو تکلیفیں ہوتی ہیں, دل جو ان کے غمزدہ ہوتے ہیں, ایسی ضربیں لگاتا نا اللہ تعالیٰ, ایسی ضربیں ان کی زندگیوں پر لگاتا ہے کہ دیکھنے والے یعنی جب ان کو پتا چلے گا کہ کیسی ضرب انہوں نے کھائی اپنی زندگی میں, تو روح کام جائے ہماری. اس کو معمولی مت سمجھیے,
معمولی مت سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ کسی نے آپ کا حق تلف کر لیا، کسی نے آپ کا حق تلف کر لیا، یعنی آپ سے دولت میں کسی بھی چیز میں اس نے جائیداد کی تقسیم میں کسی بھی چیز میں اس نے آپ کی دولت کو یعنی حق تلفی کر دی، تو یہ مت سمجھیے کہ دیکھنے میں بھی ٹھاٹ باٹ میں نظر آ رہا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ وہی باطن بھی ہے، یہ مت سمجھیے۔ باطن میں اللہ ایسی ضربیں لگاتا ہے کہ ان کو اگر احساس ہو گیا تو بہت کہ نہیں، اللہ احساس دلانا چاہتا نا، احساس دلانا، اگر وہ اس کو احساس ہو گیا اور وہ یعنی باطن کی ضرب پا کر، باطن کی ضرب سمجھ رہے ہیں نا، جیسے فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، بیٹی کا کچھ معاملہ ہو گیا، بیٹے کا کچھ معاملہ ہو گیا، اولاد کا کچھ معاملہ ہو گیا، تو اتنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے نا، جب اگر سمجھ میں آ گیا اسے کہ ارے میں نے یہ حق تلفی کی تھی، اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگے، اور نہ صرف اللہ سے بلکہ جس کا حق تھا اس کو جا کر حق ادا کرے اور اس سے بھی معافی طلب کرے، اس سے بھی اگر آپ حق نہیں ادا کر سکتے ٹھیک ہے، کم از کم معافی طلب کریں، معافی طلب کریں کہ تمہارا حق تھا، یہ مجھے تمہیں دینا چاہیے تھا، یہ جائیداد میں کی تقسیم برابر تھی، یہ میں تمہیں قرض باقی تھا، یہ جو بھی تھا، جو بھی چیز تھی، اگر وہ کم از کم اس سے قولا معروفہ کرے، اچھی بات کرے اور اس کو یعنی آگے والے سے معافی طلب کر لے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تکلیف سے نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تکلیف دیتا ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ ارے میں نے اس کی فلاں کی حق تلفی کی تھی، آج میرا یہ حال ہو گیا ہے، میں اللہ سے معافی مانگوں گا، اس بندے سے بھی معافی مانگوں گا جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو اس کی اصلاح دنیا میں بھی ہو جائے گی، دنیا پھر آخرت میں تو اس کے لیے جنت ہے انشاءاللہ، جہنم سے بچ گیا۔ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اس نے یہ کیا، اللہ نہ کرے اس نے یہ کیا کہ یہاں پر اس کو سزا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حق تلفی کی بنا پر، اس کی یعنی کمزرفی کی بنا پر، اس کی جو بھی غلطی تھی، جو بھی اس نے ایذا پہنچائی اپنے رشتہ دار کو، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف میں اللہ نے مبتلا کیا، پھر بھی وہ احساس نہیں کرتا، تو سب میں بڑا بدنصیب وہ ہے، پھر بھی وہ احساس نہیں کرتا تو سب میں بڑا بدنصیب وہ ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ اس سے سزا دے رہا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے بھڑکتی شعلہ مارتی آگ ہے، اللہ اکبر، شعلہ مارتی آگ ہے۔ تو کیا فائدہ ایسی حق تلفی کا کہ چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو جہنمی بنا دیا، دنیا بھی جہنم بنی، اس کی آخرت میں تو ہے ہی ہے خطرناک سزا، اس سے کئی گنا زیادہ سزا وہاں پر۔ تو یہ رحم کی رشتہ داریوں میں تکلیفیں پہنچانا، غضب کر لینا یعنی کیا کہتے ہیں کہ حق مار لینا، یہ بات بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اور دوسری چیز، اپنی زبانوں سے جو تکلیف پہنچاتے، زبانوں سے کیسی تکلیف پہنچاتے ہیں؟ زبان اٹھائی اور تارخ کو لگا دی، کچھ بھی بول دیا، اولاد کے بارے میں کچھ بھی بول دیا، اس کے زوج کے بارے میں، یعنی بھائی ہے تو اس کی بیوی کے بارے میں کچھ بھی بول دیا، بہن ہے تو اس کے شوہر کے بارے میں کچھ بھی بول دیا، یعنی ایسی گفتگو کر دی کہ اس کے تیر جیسا اسے جا کر لگ گیا اس کے سینے میں۔ اب وہ نہیں بھولے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو محتاط رکھے، احتیاط سے استعمال کریں اپنی زبان کو۔ ہاں، کوئی کسی کی غلطی دیتی نظر آتی ہے، چشم پوشی کیجیے، معاف کیجیے، اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، معاف کر دیجیے اس کو، یعنی چشم پوشی کیجیے۔ ہاں، آپ کا بھائی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کی بہن نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، معاف کر دیجیے۔ پہلی بات تو ہم تکلیف پہنچانے والوں میں سے نہ بنے گی، رشتہ داریوں کو خطا کرنے والی نہیں بنیں گی، نہ سبب بنیں گی رشتہ داریوں کو خطا کرنے کا، نہ رشتہ داری کو توڑیں گی، نہ رشتہ داری کو توڑنے کا سبب بھی نہیں بنیں گی۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، دو بہن بھائی میں لڑائی ہو گئی، تیسرا کیا کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس کے سامنے جا کر اس کی بات کرتا ہے، پھر اس کے سامنے جا کر اس کی بات، اس سے تو اور بھی لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ میری بہن، ہم اگر مومنہ ہیں انشاءاللہ، تو پھر ہم کبھی بھی لڑائی کو بھڑکانے والی بات نہیں کریں گے، دشمنیوں کو بھڑکانے والی بات نہیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو بولیں گے کہ ہاں وہ آپ کو بہت چاہتے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی غلطی ہو کہ انہیں معاف کر دیجیے۔ ادھر فریق دوسری پارٹی کو جا کر بولیں گے کہ ہاں تم، ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ غلطی ہو گئی، شاید ہو سکتا غصے میں تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فلاں تھا ہوگا، کچھ بھی بہانہ کریے اور ان کو بتائیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ سے وہ اس طریقے کی گفتگو کی ہوں گے، انہیں معاف کر دیجیے۔ یعنی
آپ باہمی اصلاح کا سبب بنیے. ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم باہمی اصلاح کا سبب یعنی دونوں میں اصلاح کرانے کا سبب بنے, نہ کہ اور مزید دشمنیاں ڈالنے کی. ہوتا نا بعض وقت ایسا ہوتا ہے, ہاں وہ تو ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے, وہ تو ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے, تم اور بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو, جائز ہے تمہارے لیے. یعنی فتوے بھی دے دیتے بیٹھے بیٹھے, فتوے بھی دے دیتے کہ ہاں تمہارے لیے جائز ہے, تم کر سکتے ہو, یہ تو ہے ہی ہے فلاں اس طریقے کی تمہارے ساتھ سلوک کا, تو وہ تو حقدار ہی ہے. اس نے دیکھو فلاں ٹائم بھی تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, فلاں ٹائم بھی کیا تھا, فلاں ٹائم, یعنی پوری لسٹ اس کے سامنے. وہ جو بھول گیا وہ بھی یاد دلاتے ہیں بعض لوگ, اللہ اکبر, جو بھول گیا وہ بھی یاد دلاتے. کہیں خدا نہ خواستہ ہماری زبانوں سے ایسی حرکتیں نہ ہو, کیونکہ اللہ نے یہاں کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کو قائم رکھو. ایک اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. صلہ رحمی کرو, رشتے ناطے توڑنے سے بچو. بے شک اللہ تم پر بڑا نگہبان ہے. یعنی یہ مت بھولو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, کیا فرمایا اللہ نے, بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے, بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. یعنی یہ مت سوچو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے, اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے, وہ نگہبان ہے تمہارے اوپر. اللہ اکبر. بندہ یہ بات نہیں بھول جائے, بندہ یہ بات نہیں بھول جائے کہ ایک نگہبان ہے اس کے اوپر بیٹھا, وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہو, کتنی رشتہ داریوں کو نبھا رہے ہو, کیا تمہارا معاملہ ہے, آگے والے نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا, اس کے اگینسٹ میں تم نے کیا کیا. یہ تمام چیزیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, مال کے پیچھے نہیں رہے. حسد, تیسری اور آخری بات بتانا چاہوں, حسد. حسد اتنی خطرناک چیز ہے میری بہنوں, حسد اتنی خطرناک چیز ہے, وہ اپنے اور پرائے کو بھی نہیں دیکھتی. بعض وقت یعنی بعض لوگوں کی زبانوں سے سن کر تکلیف بھی ہوتی ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم کو بہت خوشی ہوئی, یہ چیز ہمیں ملی, لیکن ہم اپنوں کو نہیں بول سکتے. ہاں غیروں کو بولیں گے وہ خوش ہوں گے, اپنوں کو نہیں بول سکتے کیونکہ اپنے حسد کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیسا یہ معاملہ ہو گیا میری بہنوں, آج ہماری زندگیوں میں محبتیں کہاں گئیں. یعنی ایسی کیا, یعنی مطلب یہ کہ کمزور محبتیں ہیں کہ ایک دوسرے کی خوشی دیکھ کر بھی خوش نہیں ہیں, ایک دوسرے کی خوشی دیکھ کر بھی خوش ہے. سگا بہن, سگا بھائی, کوئی یعنی اس کے پاس کچھ خوشخبری ہوتی ہے, کوئی اچھا کام اس سے سرزد ہوتا ہے, کوئی اچھی چیز اس کے پاس آتی ہے, تو دوسروں کو مطلب اس کی خوشی کا اظہار چہرے پہ دیکھو رہتا ہی نہیں کہ ہاں یہ تو لے لیا نا, اب مجھے پریشانی, میں نے نہیں لی یہ چیز, اب مجھے بھی لینا چاہیے تھا, میں نے یہ چیز نہیں لی, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, میں نے یہ نہیں لی, اس کے پاس وہ چیز آ گئی ہے, اب وہ کیا کرے گی یا کیا کرے گا, اپنا چہرہ بسور لے گا, بظاہر خوشی کا اظہار بھی کرے, ہاں مبارک, اچھا لگا, مگر دیکھ کے ایسا ہو جائے گا, دیکھو آگے مطلب کچھ بھی خدشات ڈال دے گا اس کو, کچھ بھی یعنی ٹونس مارے گا, کچھ بھی کیا کہتے ہیں کہ تانے کسے گا کہ ہاں مطلب جو پیسوں سے لیے آپ, وہ پیسے آپ کے درست تھے کہ نہیں تھے, کیسے دیکھو حرام کی کمائی نہیں کمانی ہمیں, کچھ بھی ٹونس ماریں گے, یا جبکہ معلوم ہے اس کی حرام نہیں, کمائی حلال ہی ہے, لیکن کچھ بھی مطلب ایک پن چبائیں گے تاکہ اسے تسلی, یعنی جس کو نہیں ملا نا وہ سمجھتا ہے کہ پن چبا کر میں نے اپنے آپ کو تسلی دے لی. نہیں نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو جو دیا ہے, آپ کی بہن کو جو دیا ہے, تو وہ اس میں ہم خوش رہیں میری بہنوں, ہم بھی خوش ہوں, اور اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا. ہاں ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے وہ چیز, بہت زیادہ خوشیاں مل گئی آگے والے کو, آپ کو اللہ نے نہیں دی, اللہ سے مانگیے, اللہ وہ بھی میری بہن ہے, اللہ اس نے اس کو تو نے عطا کیا, اللہ مجھے بھی عطا فرما, اور میں دیکھوں کہ اس کے اندر کیا بہترین کوالٹیز ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ ملا. میں بھی کوشش کروں کہ میں بھی اپنے اندر وہ بہترین کوالٹیز پیدا کروں, اور وہ چیز جو اللہ نے اسے دی ہے اللہ مجھے بھی عطا کرے. دیکھیے میری بہنوں, دنیا سب کچھ نہیں ہے, دنیا سب کچھ نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی وہ آزمائش ہے, بے شک وہ خوش ہو رہی ہے, دولت کو لے کر خوش ہو رہا ہے یا خوش ہو رہی ہے, شہرت کو لے کر خوش ہو رہی ہے یا ہو رہا ہے, تو ان کی خوشیاں, دولت کو پا کر جو خوش ہو رہے ہیں, شہرت کو پا کر جو خوش ہو رہے ہیں, عزت کو پا کر جو خوش ہو رہے ہیں, کچھ چیزیں مل رہی انہیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں, تو ان کی وہ خوشیاں صرف خوشی کی حد تک اللہ نے, ٹھیک ہے تم یہ لے لو خوشیاں مناؤ, اس کے لیے میں نے تم کو دیا, یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ لے رہے ہو, اس میں خوشیاں منا رہے ہو, اللہ کو مت بھولو,
اب اگر خدا نہ خواستہ وہ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر ان کے لیے عذاب ہے وہ چیز. وہی خوشی، وہی مسرتیں، وہی رونائیاں، وہی کیا کہ نعمتیں جتنی بھی وہ لے رہے ہیں، اگر وہ چیز ان کی اس چیز کو پا کر انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ کی آزمائش ہے وہ تو ان کے لیے. اللہ کا دینا بھی آزمائش ہے، اللہ کا لینا بھی آزمائش ہے. آپ سے ہم سے اگر اللہ لے رہا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، آپ کو اور ہم کو اللہ دے رہا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے. یہ مت سمجھے کہ ہم آزمائش سے پار ہو گئے، ہمیں مل گیا ہم سیٹسفائڈ. اکثر ہوتا نا، اکثر یہ حسد کیوں پیدا ہوتی، آگے والا بھی یہ سوچتا کہ مجھے مل گیا بس، اب وہ حسد کرنے والا بھی یہ سوچتا کہ دیکھو اس کو تو مل گیا، یہ تو کامیاب ہو گیا. ارے سبحان اللہ، اللہ کا دینا بھی آزمائش ہے، اللہ کا لینا بھی آزمائش ہے. یہ بات سمجھ جائے نا، یہ بات سمجھ جائے تو کوئی حسد کی نوبت نہیں آئے گی. یہ بات سمجھ جائے. کرائے کے گھر میں رہنے والے بھی یہ سمجھیں کہ ان کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، بڑے سے بڑا گھر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو، انہیں یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے. کسی کو ذاتی گھر مل گئے، بڑے سے بڑے ملے، بہت زیادہ ملے، وہ یہ نہیں سمجھے 1 2 3 4 ہے بہت مل گئے، یا پھر 1 مل گیا 2 مل گئے، یعنی وہ یہ نہیں سوچے کہ اللہ نے عطا کر دیا تو اللہ ان سے خوش ہے. نہیں، اللہ ان کو دے کر آزما رہا ہے، اور کچھ کو اللہ لے کر آزما رہا ہے. تو لینا بھی اللہ کی آزمائش ہے اور دینا بھی آزمائش ہے. تو جب بندہ یہ سمجھ گیا کہ یہ میری آزمائش ہے تو پھر میں حماقت فخر نہیں کروں گی. اور بندی اگر یہ سمجھ گئی کہ مجھے نہیں دیا اللہ نے تو پھر یہ میری آزمائش ہے، تو پھر حسد نہیں کرے گی. تو حسد اور بغض، کینہ اپنے اندر رکھنا دلوں میں کسی کے تعلق سے کہ کسی کو کچھ ملا کسی کو کچھ ملا، تو نعوذ باللہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ رشتہ داریوں کو توڑنے کا بہت بڑا سبب بنتے ہیں. حسد رشتہ داریوں کو توڑنے کی بہت بڑا سبب بنتے ہیں. تو دوبارہ کہہ رہی ہوں افسوس کے ساتھ کہ بعض وقت لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا میں نے کہ میں اپنوں کو نہیں بولتی یہ بات، غیروں کو بولتی ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنوں کو نہیں بولتی یہ بات کیونکہ اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو پھر میرے اپنے حسد کریں گے. ہاں غیر ہے لیکن دین کی بنیاد پر تم سے محبت ہے تو پھر سبحان اللہ. اور ہو بھی یہی رہا ہے. جو دیندار ہے، پھر کے بعد کیسے آ رہی ہے دیکھیے، جو دیندار ہے وہی ایک دوسرے کے ہیں، خوشی میں خوش ہو رہے، غم میں غمگین ہو رہے، اور یہ ہو رہی ہے چیز. ہاں رشتہ داروں میں بھی آپ دیکھیں گے، رشتہ داروں میں بھی جو دو بھی یعنی یہ بھی دیندار ہے وہ بھی دیندار ہے تو ان کا معاملہ اچھا ہے، ان کے معاملے نہیں ٹوٹے، انہوں نے رحم کے رشتوں کو نہیں توڑا، کیونکہ یہ بھی دیندار وہ بھی دیندار. اور سو کال دیندار نہیں، صرف نام کے دیندار نہیں. دیندار سے مراد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، صدقات دے لیے، زکات دے لیے، ہو گیا ہمارا پکے مسلمان. نہیں، وہ والی بات نہیں کر رہی ہوں میں. مسلمان وہ مومن جو مکمل ایمان والا ہے، ہمیشہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ نے کہا نا اس ایک آیت میں بار بار واتقوا اللہ. تو یہی وہی مسلمان، وہی مومن بندہ جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے، تو وہ رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر احسن ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے. اگر رشتہ داریوں میں اگر آپ دیندار ہیں، سبحان اللہ، آگے والا دیندار نہیں ہے آپ کا رشتہ دار، تو اس کو دین پہنچائیے. پہلا حق اس کے لیے آپ کا یہ ہے کہ اس کو دین پہنچائیے. اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ شرک کر رہی ہے، اگر وہ شرک کر رہے ہیں، اول حق آپ کا یہ ہے کہ ان کو شرک سے روکیں. اور مشرک کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، مشرک کا نہیں ہے معاملہ ہے. ہاں حسن سلوک کس حد تک ہے ان کا کہ ان کی کوئی پریشانی میں، دکھ میں، غم میں ان کی مدد کر دے، یا پھر خوشی میں آپ خوشی کا اظہار کریں کہ چلو مبارک ہو آپ کو، فلاں بیٹا ہوا ہے یا شادی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، بس مبارکباد دیتے. اس حد تک ہے مشرک کے لیے. مشرک کے لیے ایکسٹراس نہیں ہے، جیسے ایکسٹراس ہوتا ہے نا، مطلب دن رات ان کی خیر خواہی کرنا، وہ چیزیں مشرک کے لیے نہیں ہیں. گناہگار ہے، بے دین ہے، دین پر نہیں چل رہے ہیں، اور ان کو پہلا حق ان کا رشتہ داری کا یہ ادا کرنا ہے کہ آپ کو انہیں دین پہنچانا ہے، آپ کو انہیں دین پہنچانا ہے. یہ حق بھی ضرور ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. تو میری بہنوں دوبارہ کہہ رہی ہوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ اللہ نے اس آیت میں، ایک ہی آیت ہم نے آج ایکسپلینیشن میں لی، کیونکہ اس میں بہت اہم بات جو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ اس چیز کا چلن ہے، تو اسی لیے میں نے اس ایک آیت پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ بہت زیادہ اس چیز کا چلن ہے کہ بندہ
رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے، اور یہ توڑنا بربادی کا سبب ہے میری بہنوں. رشتہ داریوں کو توڑنا، رحم کے رشتوں کو توڑنا بہت زیادہ بربادی کا سبب بنتا ہے معاشرے کی. تو اسی لیے میں نے خاص اسی ایک آیت پر آج اکتفا کیا ہے. دوبارہ پوائنٹس اہم بتا رہی ہوں، دوبارہ اس کو نوٹ کر لیجئے. اللہ نے اس آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا، اور 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کے لیے کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ بندے کو احساس دلاتا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بچو. رشتے ناتے توڑنے کے لیے بڑا آسان ہے، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. رشتے ناتے توڑنے کے لیے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، توڑ دے گا بندہ، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. اور مانگتے ایک دوسرے سے کیا مانگتے ہیں؟ قرض مانگ رہے، دولت مانگ رہے ہیں، کچھ بھی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مطلب ارے دیکھو قرض دینا اچھی بات ہے، ہم رشتہ دار ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو کون کریں گے، آپ کے پاس آئے مدد کے لیے. لیتے وقت تو بڑے آسانی سے لے لیتے ہیں پیسہ، پھر دیتے وقت وہ ڈر اللہ کا باقی نہیں رہا. لیتے وقت تو بڑا آگے والے کو ڈرا ڈرا کر لیتے ہیں کہ یہ حق ہے رشتہ داری کا دو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، رشتہ داریوں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، اور پھر دیتے وقت وہ سب بھول جاتے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں کسی اور کے اندر بھی پائی جا رہی، ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر کیا کریں گے ہم نیکسٹ سٹیپ دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے اس ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس چیز کا خیال رکھو. دوسری چیز رحم کا رشتہ داری، اس کو خطا مت کرو. اور یہ خطا کرنے کی جو میں نے اسباب بتائے، کتنے بتائے میری بہنوں؟ پہلا سبب پیسہ ہے، دوسرا سبب زبان ہے، تیسرا سبب حسد ہے. تو یہ 3 چیزیں رشتہ داریوں کو برباد کرتی ہیں. تو پہلی چیز پیسہ ہے، اس کو غور کریں اس چیز کے اوپر. دوسری چیز زبان ہے، اس پر بھی غور کریں گے کہ ہم نے اپنے زبان سے کسی کو ایسی ایذا تو نہیں دے دی کہ جس کی وجہ سے ہمارے رحم کا رشتہ ہی کٹ ہو گیا. تیسری چیز حسد ہے. یہ 3 چیزوں سے بچے. اور رشتہ داری آپ نبھانا ہے تو آپ کو لازم ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت دلانی، اللہ آپ کو عزت دلائے گا. ذلت محسوس مت کریں یہ کہہ کر کے معاف کر دوں گی تو میری بے عزتی ہو جائے گی، نہیں. معاف کریں، صبر کریں، اور اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں. اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بھی ضرور اجر ہمیں دے گا رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے کا. اور آخر بات اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر بہت زیادہ نگہبان ہے، بہت زیادہ دیکھ رہا ہے تم کو، یہ مت بھولو. تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں بھولیں گے، یاد رکھیں گی کہ اللہ نے اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور عفو درگزر کرتے ہوئے ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں، اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں، تاکہ ایک اچھا یعنی پیارا معاشرہ تشکیل میں آ سکے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کی بہتر سے بہتر تربیت کے لیے ہم تمام کی، میری آپ کی، ہم تمام کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہماری تربیت کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ جو بھی قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، جو بھی سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.